الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المتوکل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ناظرین کرام، اگر آپ کے درمیان سے کوئی رشتہ اگر چلا جائے نا تو اسے بھلا مت دیا کیجیے، اس کو پڑھ کر ضرور بخشا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ کوئی بھی ایسا صدقہ جو صدقہ جاریہ ہو وہ ضرور اس سے منسوب کر دیا کریں، اور خاص طور پہ اگر والدین چلے جائیں تو ان کو تو بالکل بھی فراموش مت کیجیے گا، کچھ نہ کچھ ان سے ضرور منسوب کیجیے۔ کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا ہے، سو ان کی طرف سے کون سا صدقہ افضل ہے؟ اب سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سن لیجئے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پانی پلانا، تو انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا یہ سعد کا کنواں ہے، والدین کو فراموش کبھی مت کیجیے گا۔ ناظرین کرام، آج 20 صفر المظفر ہے، 1446 ہجری۔ تاریخ کے قرطاس کو اگر پلٹنا شروع کریں تو تاریخ کی اس کتاب میں کہ جو انتہائی وحشت ناکی پر اور درد ناکی پر مبنی ہے، اس میں ایک پنہ ہمیں نظر آتا ہے ناظرین۔ اس پنے پہ بھی 20 صفر المظفر لکھا ہے، 61 ہجری لکھا ہے، اور اس پہ کربلا کی پوری داستان لکھی ہے۔ جب قاری اس داستان کو پڑھنا شروع کرتا ہے ناظرین، تو وہ داستان صرف آنکھوں سے نہیں دیکھتا یا زبان سے نہیں پڑھتا، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ اس کی روح اس داستان کو پڑھ رہی ہوتی ہے، اس کا وجود پورا کا پورا اس داستان کو پڑھ رہا ہوتا ہے۔ داستان ہی ایسی ہے صاحب، داستان ہی ایسی ہے، ایک ڈیوائن فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے جو ازل سے اٹل تھا اور اٹل رہے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مشیت تھی کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اس انداز سے قربانی پیش کرے کہ لا الہ الا اللہ کی بنا بنیادی طور پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہو جائے۔ وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ تو یہ ہونا تھا ناظرین، اور یہ ہوا، اور آپ جانتے ہیں تاریخ کے پنوں میں یہ بات واضح ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پہ تشریف فرمائے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ان کی مبارک گود میں موجود ہیں، اور آپ زارو قطار رو رہے ہیں۔ اور پوچھا گیا، ام فضل بنت حارث سلام اللہ علیہ ان سے سوال کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے، بتایا کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے، قتل کر دے گی۔ ناظرین کرام، کربلا بنیادی طور پر جو آج 40واں دن ہے نا، چہلم منایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں تمام مسلمان اپنی اپنی عقیدتوں کے نذرانے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا اور ان کے اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ خراج ناظرین ہمارا بہت چھوٹا ہے، قربانی ان کی بہت بڑی ہے صاحب، بہت بڑی، اتنی بڑی ہے کہ جس کو میں اور آپ الفاظ میں بیان کر ہی نہیں سکتے۔ کہ کربلا بنیادی طور پر صبر کی اعلیٰ ترین منازل میں سے ایک منزل کا نام ہے، کربلا بنیادی طور پر شکر کی اعلیٰ ترین منازل میں سے ایک منزل کا نام ہے، کربلا بنیادی طور پر استقامت کی اعلیٰ ترین منازل میں سے ایک منزل کا نام ہے ناظرین، اور کربلا بنیادی طور پر اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسے کی اعلیٰ ترین منازل میں سے ایک منزل کا نام ہے۔ کربلا اللہ کی رضا پر مکمل طور پہ، کوئی اف اگر مگر بٹ نہیں ہے صاحب، اللہ کی رضا پر مکمل طور پہ راضی رہنے کا نام ہے۔ کربلا بنیادی طور پر وفاداری کی اعلیٰ ترین منازل میں سے ایک منزل کا نام ہے، ہاں جناب۔ کربلا بنیادی طور پہ جان نثاری کی اعلیٰ ترین منازل میں سے ایک منزل کا نام ہے۔ کربلا بنیادی طور پر دین حق پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی اعلیٰ ترین منازل میں سے ایک منزل کا نام ہے۔
کربلا بنیادی طور پہ ظالم کے سامنے کلمہ حق کو ببانگ توحل بلند کرنے کا نام ہے، اور کربلا بنیادی طور پہ رشتوں کو نبھانے کی اعلیٰ ترین منازل میں سے ایک منزل کا نام ہے۔ ناظرین، بنو ہاشم یاد ہے نا آپ کو کس طرح سے انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی، اس کمٹمنٹ کو انہوں نے کربلا میں نبھا دیا۔ ناظرین، کربلا بنیادی طور پہ ناظرین مشکل ترین حالات میں بھی سجدوں کو طویل کرنے کا نام ہے، اور کربلا بنیادی طور پہ نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ سے مدد لینے کا نام ہے۔ میں کیسے صاحب اس منظر کو بیان کروں کہ کربلائیں بپا، کربلا نہیں کربلائیں بپا ہو چکی، 72 شہدائیں، 72 کربلائیں تو وہاں بپا ہوئیں، پھر کوفے کی کربلائیں ہیں، دمشق کی کربلائیں ہیں، اور اس کے بعد جب یہ قافلہ، یہ نورانی قافلہ چلا ہوگا، اور جس طرح سے چلا ہوگا صاحب، اور جن پریشانیوں میں صحبتوں کو برداشت کرتے ہوئے چلا ہوگا، الفاظ میں آپ اس کو بنت نہیں دے سکتے۔ یعنی جس وقت وہ دوبارہ یعنی کربلا سے ہو کے کربلا میں پہنچے ہوں گے، اور ایک بار پھر کرب و بلا سامنے ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے، کہ جن کی نگاہوں کے سامنے، چشمان مبارک کے سامنے امام نہ ہوتے تھے تو آپ مضطرب ہو جایا کرتے، بے چین ہو جایا کرتی تھی۔ آج وہ بھی موجود ہیں، وہ بھی موجود ہیں، لیکن کیا ہی بات ہے صاحب کہ آج آپ ان کے مزار انور کو تو دیکھ سکتی ہیں لیکن ان کے چہرہ انور کو نہیں دیکھ سکتی۔ یہ ہے کربلا ناظرین۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے اس وقت جو شخصیات موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں ملک کے ممتاز شناخہ جناب صاحبزادہ عثمان الحسنین صدیقی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ سے آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب، یہ جو حق کے لیے لڑنا ہے اور حق کے لیے اپنی جان دینا ہے، حق کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اور حق کی خاطر جو ہے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دینا ہے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے شہادت کے ایک اعلیٰ ترین منزل پہ اپنے آپ کو فائز کروانا ہے۔ وہ جو مقام ہے شہادت کا، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں ڈیفائن کیا ہے، آج ذرا اس مقام سے آغاز کیجئے اور لوگوں کو بتائیے صاحب کہ یہ ہماری لیگیسی ہے اصل میں جو شہادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، جن پاکیزہ ہستیوں کا ذکر کر کے ہم اپنے لمحات کو پاکیزہ تر بنا رہے ہیں۔ اس ماحول میں جب ہم اس بات کی طرف نظر ڈالتے ہیں کہ حق کے لیے کھڑا ہونا، حق کے لیے نکلنا، حق کے لیے مال دینا، حق کے لیے جان کا نذرانہ دینا اللہ کی بارگاہ میں کیا قدر و منزلت رکھتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم یہ بات تو جانتے ہیں کہ چراغ مصطفی سے شرار بولہبی چلا آ رہا ہے اور اس نے قیامت تک رہنا ہے۔ اب اس زمن میں پروردگار عالمین نے فرمایا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں نے انسان کو زندگی اور موت آزمانے کی خاطر عطا فرمائی ہے، اور اس آزمائش کا آغاز اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب میں اور آپ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ قرآن نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اب جب اہل ایمان حق کی سر بلندی کی خاطر طاغوتی طاقتوں سے لڑنے کے لیے میدان میں نکلتے ہیں تو ان کو اللہ کی طرف سے جو پہلا اعزاز میسر آتا ہے وہ یہ کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اس کی راہ میں جم کر ہر چیز لٹا دینے والے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ اللہ اب اس محبت کے بعد جو مقام ان کو ملتا ہے وہ یہ ہے، قرآن نے کہا کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، اور اللہ کی راہ میں جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے والوں کے لیے اللہ نے اعلان کیا کہ ان کا میرے ہاں
بہت بڑا درجہ ہے، اور اس درجے کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ اس صف میں آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کو یہ مرتبہ مل جاتا ہے۔ اب جب راہ حق میں لڑتے ہوئے انسان اپنا سب کچھ اس کے سپرد کرتا ہے تو پھر قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، انہیں مردہ کہنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ اعلان کیا کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ انہیں مردہ کہنا تو کجا، خبردار اپنے وہم و گمان میں ان کے لیے یہ تصور بھی لانے کی کوشش نہ کرنا کہ یہ مر گئے، نہیں بلکہ انہیں حیات جاویداں سے نواز دیا گیا اور ان کو باقاعدہ روزی مل رہی۔ اللہ اکبر۔ اب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا کہ الجنت تحت ظلال السیوف، بے شک جنت تلواروں کے سائے میں ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کے لیے جو مرتبہ و مقام بتایا، تفاصیل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ جب میں یہ عرض کروں کہ سیدنا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا، اپنے مال کا نذرانہ دینے والے 7 کرامتوں سے نواز دیے جاتے ہیں۔ وہ کیا؟ ان کو 7 کرامتیں میسر آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، ان کے جسم سے خون نکلا، ان کی بخشش ہو گئی، اور جنت میں ان کا مقام اسی وقت اسی لمحے دکھا دیا۔ نمبر 2، ان کو کیا کرامت ملی کہ جنت میں ان کو ان کا ٹھکانہ دکھا دیا، اور تیسری کرامت کیا ملی کہ ایمان کے زیور سے ان کو مزین کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھی ان کو کرامت کیا ملی کہ حوروں سے ان کی شادی کر دی گئی۔ 5ویں، قبر کے عذاب سے بالکل محفوظ کر دیے گئے، اور اس کے بعد اللہ نے ان کے سر پر یاقوت کا تاج سجا دیا، اور 7ویں کرامت اللہ کے نزدیک ان کو یہ میسر آئی کہ وہ اپنے اقرباء میں سے 70 کی شفاعت کا حق اللہ کی طرف سے لے کر ہے۔ کیا بات ہے! اللہ نے سبز پرندوں کی صورت میں ان کے لیے جنت کی دروازے سبحان اللہ، اور جہاں چاہتے ہیں اللہ کے اذن سے وہ جاتے ہیں۔ کیا خوبصورت تمہید ہے جی، جزاک اللہ۔ پیر صاحب، آج 20 صفر المظفر ہے، 1446 ہجری۔ میں نے فلیش بیک میں گفتگو کی کہ ایک وہ 20 صفر المظفر تھی جو 61 ہجری کی تھی، اور قافلہ جو ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا، ظاہر ہے وہ قافلہ امام علی مقام کا ہی ہے، وہ زینبی قافلہ ہے، وہ امام زین العابدین کا قافلہ ہے۔ بڑی آزمائشوں کے بعد کوفہ سے دمشق، یزید کے ظلمت کا دے سے ہوتا ہوا اب امام علی مقام کا قافلہ امام علی مقام کے پاس آ رہا ہے۔ وہ کیا منظرنامہ تھا، اور خاص طور پہ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ کیا ہوا تھا ذرا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اہم آپ کا ابتدائیہ تھا، فیض صاحب نے خوبصورت قرآنی تصور اس پہ پیش کیا عظمت شہادت پر۔ لشکر اشقیاء دنیاوی انعام کے لالچ میں خانوادہ نبوت کے جوانان کے، بالخصوص حضور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے سرہائے مبارکہ کو تنہائے مقدسہ سے جدا کر کے لشکر اشقیاء لے کے چلتا ہے، پہلے ابن زیاد کے دربار میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہو بیٹیوں کو اونٹوں کی ننگی پشتوں پر سوار کیا جاتا ہے۔ کوفہ ابن زیاد کے دربار، پھر یزید کے ظلمت کدہ میں آپ کا کی اس خوبصورت اور اہم اصطلاح کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے دربار کی بجائے ظلمت کدے کا لفظ۔ جزاک اللہ پیر صاحب، یہ بہت ضروری تھا، بہت اچھا۔ تو یہ وہاں سے ہو کر جب پھر واپسی ہوتی ہے تو سرہائے مقدسہ، اور اسی طرح یہ مبارک کارواں کربلا معلیٰ میں پہنچتا ہے، اور سرائے مقدسہ کو ان مبارک جسموں کے ساتھ تدفین
کا مکمل عمل جو ہے وہ سر انجام پاتا ہے۔ اور حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حضرت زینب اپنے دل کا حال کہتی ہیں، حضور سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام اپنے دل کا حال کہتے ہیں، جو بیتی جو گزری۔ یہ بہت روحانی معراج کی باتیں ہیں، ان کو ہم جیسے دنیا دار لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ کیا معاملات تھے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں محبت کے یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے کہ حضور کیسے سید الشہداء سے محبت فرماتے تھے، آقا کی والہانہ وارفتگی کیا تھی، اور وہ اس خانوادہ مقدس کے حوالہ سے حضور کی کچھ بشارات کے امین بھی تھے۔ اس لیے جب انہیں مدینہ طیبہ میں خبر ملی شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی، تو وہ وہاں سے سفر کی تکالیف کلفتوں کو برداشت کرتے ہوئے کربلا معلیٰ میں پہنچتے ہیں۔ اور یہ تذکار میں روایات میں یہ بات صراحتاً موجود ہے کہ کربلا معلیٰ کے پہلے زائر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جب یہ پہنچتے ہیں اور پھر وہ مبارک کارواں آتا ہے اہل بیت نبوت کا، تو سب سے بڑا جو اس ضمن میں سمجھنے والی بات ہے وہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج 20 صفر کا جو دن ہے، چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام و شہیدان کربلا کا، دراصل یہ تکمیل تدفین شہدائے کربلا خصوصاً جوانان بنو ہاشم کا دن ہے کہ ان کے سر مبارک جو تھے وہ آج ان کے مبارک جسموں کے ساتھ دفن ہوئے ہیں۔ تدفین کا عمل آج مکمل ہوا ہے، اس لیے چونکہ اس پورے عرصہ میں اہل بیت نبوت مبتلا آزمائش رہی، مبتلا تکالیف رہی، تو اہل محبت جو ہیں وہ یوم عاشور سے لے کر اس دن تک کا خاص طور پر یہ لحاظ کرتے ہیں کہ وہ اپنے یہ ایام جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت اطہار میں، جیسے آپ نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کنویں کا ذکر کیا اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے اپنے ابتدائیہ میں، اس طرح زیادہ سے زیادہ وہ ان ایام میں شہدائے کربلا کے حضور زیادہ سے زیادہ نذرانہ عقیدت، ان کا ذکر خیر اور طعام یا دیگر جو بھی کام ایسے ہو سکتے ہیں ان کی یاد میں، ان سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے، مضبوط ثابت کرنے اور نبھانے۔ اور یہ دراصل ان سے تعلق نہیں ہے، یہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہے، کیونکہ واقعہ کربلا کی ایک ایک سنگینی کی خبر خود حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ حضور خود شہادت امام حسین علیہ السلام، نہ صرف شہادت بلکہ عظمت شہادت امام حسین علیہ السلام کے حضور خود راوی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود اس کو آقا بیان فرما کر گئے ہیں۔ تو آقا امام حسین علیہ السلام نے وہی کیا ہے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی خبر دی تھی وہی مراحل سارے کے سارے جو ہے وہ انہوں نے بحسن و خوبی پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ بہت سی عقل ناقص سوال کرتی ہے کہ یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، وہ سارا کچھ اس لیے نہیں ہوا کہ یہ اپنی مقام تسلیم و رضا کی منزل کمال پر پہنچ رہے تھے، اور اس منزل کمال تک پہنچنے کے لیے رضا الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ حضرت پیر نصیر الدین گیلانی علیہ رحمت نے خوبصورت خراج پیش کیا، قیام ان کا ہوا منزل مشیت پر، قیام ان کا ہوا منزل مشیت پر کہ جن کے ایک اشارے پہ کائنات چلے، اپنے پروردگار کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ ہستیاں۔ اور آج کے دن کا ایک خاص پیغام عرض کرنے کے لیے میں یہ بات کہنا چاہوں گا، ہمارے فیصل آباد کے بہت خوبصورت ایک شاعر ہیں انگلش کے، انہوں نے ایک بڑی ہی خوبصورت بات کی ہے، آگے اپنی اپنی سمجھ ہے، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کربلا انسان کے سینے میں یوں رکھ دی گئی، کربلا انسان کے سینے میں یوں رکھ دی گئی، 1 منٹ میں دل دھڑکتا ہے 72 مرتبہ۔ اللہ، 1 منٹ میں دل دھڑکتا ہے 72 مرتبہ۔ اللہ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب، قرآن کی آیت
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اچھا، اب یہ آیہ مبارکہ جب بھی نگاہوں سے گزرتی ہے تو اللہ فرماتا ہے ضرور بالضرور آزمائیں گے، مطلب کیٹیگوریکل ہے۔ لیکن مجھ جیسے طالب علم کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، وجہ وجود کائنات کیا، جن کو سب سے زیادہ چاہا، سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ مختار کائنات کے جگر گوشوں کو اس قیامت خیزی سے اللہ تعالیٰ نے کیوں گزارا؟ یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر سی بات ہے، ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں، کائنات کو دیکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جب کربلا کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں اور محرم آتا ہے تو یہ سوال پیدا کرتے ہیں کہ والد ان کے مشکل کشاں ہیں اور یہاں مشکل کشائی نہیں ہوئی، ان کے نانا جو ہیں وہ مختار کل ہیں اور یہاں پر جو ہے ان کو سہولتیں نہیں دی گئیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں پر حضور فخر عالم جانے کائنات کے جو شہزادے جن آزمائشوں کا سامنا ہوا اس کی دو وجہ تھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین رہنی چاہیے کہ مادہ رانائی کے ساتھ میسر آ جائے یہی مدد نہیں ہوا کرتی۔ یعنی زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی سہولتیں میسر آ جائیں، اچھے مکان مل جائیں، مشروبات مل جائیں تو یہ گویا کہ مدد ہو رہی ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، جبکہ حضور فخر عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہی تھی جو یہاں امام حسین علم بلند فرما رہے تھے اور دین اسلام کی جو ہے نا وہ بلندی کے لیے استقامت کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ حضور پاک کی مدد تھی۔ یہاں پر یہ قابل غور بات ہے کہ جس کا قد جتنا بڑا ہوتا ہے اس کو آزمائش بھی اتنی بڑی اٹھانا پڑتی ہے۔ یہ بتایا جا رہا تھا کہ حسین کا قد چھوٹا نہیں ہے، حسین کوئی عام ہستی نہیں ہے، حسین بلند و بالا شخصیت کے مالک ہیں اور اس صف میں کھڑے ہوئے ہیں جس صف کے اندر بڑی بڑی آزمائشیں اٹھانے والی ہستیاں کھڑی ہیں۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوں، 950 سال تبلیغ کی ہے، آزمائشوں کا سامنا ہوا ہے لیکن لوگوں نے مانا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے مصر سے ہجرت کرنا پڑی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ تمام دکھوں کی داستان ہے، یہ یہیں پر آ کے کھڑی ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان اقدس سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جس کا دین جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، جس کے پاس اللہ کی معرفت زیادہ ہوتی ہے اس کو آزمائش بھی زیادہ اٹھانا پڑتی ہے، جو اللہ کے قریب زیادہ ہوتا ہے اس کو مصیبت بھی زیادہ اٹھانا پڑتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو بیان فرمایا۔ یعنی اگر قطع کلام کی معذرت میں یہ سوال ساتھ ساتھ رکھ دوں آپ کی اجازت سے، اس کا مطلب جس کو اللہ سب سے زیادہ چاہتا ہے اس کو سب سے زیادہ آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کی میں وجہ بتاتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے محب کے دل میں دنیا کو نہیں رکھنا چاہتا، وہ اس ظرف میں صرف اپنا نور رکھنا چاہتا ہے، وہ اس فکر میں صرف اپنی معرفت رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ حضرت امام حسین کے رگ و پے کے اندر اللہ کی محبت تھی، ان کے خون کے قطرات میں اللہ کی محبت تھی، ان کے دلوں میں دنیا تھی نہیں کہ وہ دنیا کی طلب رکھتے یا دنیا ان کے لیے مانگی جاتی، کیونکہ ازل میں جب انتخاب ہو رہا تھا کہ کون کون اللہ کے جھنڈے کو بلند کرے گا، کون کون اللہ کے نام کو بلند کرے گا، کون کون اللہ رب العالمین کے ذکر کو بلند کرے گا، تو اس وقت امام حسین کا نام لکھا جا رہا تھا، اس نام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دیکھ رہا تھا۔ یہی بات تھی کہ بتا دیا گیا بچپن میں کہ ان کو کاٹا جائے گا، ان کا خون بہایا جائے گا، ان کو پیاسا رکھا جائے گا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ایک بار بھی دعا نہیں کی، ایک بار بھی دعا نہیں کی، عام بات کر رہے ہیں، ایک بار بھی نہیں اللہ سے کہا کہ اللہ ایسا نہ کرنا، مجھے یہ بڑا پیارا ہے، میری بیٹی کا لخت جگر ہے، مجھے میری آنکھوں کا نور ہے، مجھے اس سے خوشبو آتی ہے، اس کو دور کر دے۔ نہیں، اللہ کے رسول جانتے تھے کہ انتخاب ازل سے ہو چکا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات ضرور ہے، یہ بھی دیکھیں جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بات آگے بڑھتی ہے کہ سرکار علیہ السلام کو یہ انتہائی ناگوار تھا کہ امام علی مقام روئیں، ہاں ہے نا، لیکن سرکار علیہ السلام اللہ کی رضا پر راضی اب معاملہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام اس لیے بھی نہیں چاہتے تھے کہ جو بڑا ہوتا ہے اس کا دل بھی بڑا بنایا جاتا ہے، اس کو شجاعت بھی بڑی دی جاتی ہے، اس کو جذبہ اور جذب بھی بڑا دیا جاتا ہے، اس کو فکر بھی بلند دی جاتی ہے اور وسعتیں عطا کی جاتی ہیں، اور وہ ساری باتیں، یہ بات تھی کہ قد بڑا تھا، آزمائش بڑی تھی۔ اور پھر دوسری بات جس کے لیے کربلا میں ان کا انتخاب ہوا ہے کہ قرآن کے وہ سب سے بڑے بڑے معنی یعنی آزمائش
آزمائش کا معنی، صبر کا معنی، تکلیف کا معنی، بیماری کا معنی، یہ تو وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ ایمان سے دور چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ دین چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ تمام معانی سمجھانے تھے امام حسین نے کربلا میں، نبی کے بیٹے نے بتانے تھے کہ آزمائش پر اللہ والا کیسے خاموش رہتا ہے، اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی ہے۔ امام حسین نے پھر یہاں بتانا تھا، اپنے خون کو بہا کے شہادت کبریٰ کا معنی سکھا گئے، وہاں پر اپنی رگوں کو کٹوا کر جو ہے معرفت الہی کا معنی بتا گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کوئی عام بیٹے نہیں ہوا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کوئی عام خون نہیں ہوا کرتا ہے۔ وہ وہاں پر اپنی اولادوں کو، ان کے لاشوں کو وہاں پر بچھا کے بتا گئے کہ دین کے لیے بلندی کیسے، وہاں پر کیسے قربانیاں دی جاتی ہیں۔ اپنی شہزادیوں کو وہاں پر جو ہے بے آسرا چھوڑا گیا، اور ان کے صبر نے بھی پھر بتایا کہ کس طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کی شہزادیوں نے انسانیت کو بتا دیا کہ تمہیں انسانیت کے لیے کیسے قربانی دینی ہے، کیسے صبر کرنا ہے، کیسے آزمائشوں کے اوپر خاموش رہنا ہے۔ تو امام حسین کا کربلا کے اندر استقامت کے ساتھ کھڑا رہنا، پیاسی حالت میں بھی اپنی گردن کو پیش کرنا، آخری وقت بھی سجدہ کرنا، یہ سب کچھ نبی پاک کی مدد سے ہو رہا تھا، اللہ کی مدد سے ہو رہا تھا۔ وہاں ہر وقت رب اعلیٰ کی رحمت برس رہی تھی کہ وہاں پر پانی تو بند کر دیا گیا تھا، لیکن چشمان رسول کی برکتیں ان کو مل رہی تھیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کے چشمان رحمت اور معرفت وہ گھٹا گھٹ پی رہے تھے، اور اسی لیے تو جو ہے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی وہ اپنی زبان پر یہی جاری رکھے ہوئے تھے، ہمارے مولا ہم سے یہ قربانی اور یہ ساری باتیں قبول فرما لے، اور ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے عظیم الشان اجر لکھ دے مولا۔ اللہ حقیقت ہے ناظرین، اس منظر کو نہ کوئی سمجھ سکا ہے، نہ کوئی سمجھ سکے گا، نہ کوئی بیان کر سکا ہے، نہ کوئی بیان کر سکے گا۔ خیام حسینی سے ایک ایک نفس، مبارک نفس زندہ و سلامت جاتا تھا، اور پھر مبارک لاشیں واپس آتے تھے، بیان نہیں کر سکتے۔ ابھی جو پیر صاحب نے جملہ فرمایا نا کہ اصل تدفین تو آج کے دن ہوئی ہے، سرحائے اقدس آج جا کے جو ہے وہ 40 دن ناظرین یہ سرحائے اقدس ظلمت قدے میں پڑے، 40 مطلب ظاہر کوفے میں بھی، اور پھر اس کے بعد سفر میں بھی، اور ظلمت قدے۔ توبہ۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ اب لوٹ کے آپ کو بتلاتے ہیں، بہت ضروری ہے اس دور میں سمجھنا کہ فکر امام علی مقام ہے کیا بنیادی طور پہ۔ درود پاک۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین۔ 40 سیدنا امام حسین علیہ السلام، 20 صفر المظفر 1446 ہجری۔ پروفیسر صاحب، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میرے سامنے آ گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کا ایک انٹروڈکشن دیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس انٹروڈکشن کو جب میں کربلا کے پرسپیکٹو میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ آیت اپنے اوج کمال پہ نظر آتی ہے امام علی مقام کی صورت میں۔ کربلا کی جو فکر ہے، کربلا کا جو پیغام ہے، وہ بیسکلی امام علی مقام نے رہتی دنیا تک واضح کر دیا۔ تو فکر امام علی مقام، فکر کربلا کیا، ذرا اس پہ گفتگو کیجیے۔ بہت شکریہ۔ آج کے اس عظیم دن کی مناسبت سے جب ہم اس طرف اپنے خیالات کو، فکر کو، سوچ کے زاویوں کو لے جاتے ہیں تو یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ حسین منی و انا من حسین، یہ ہے فکر کربلا، فکر حسینی کی اصل بنیاد۔ جناب، جس انسان نے دنیا میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلے زبان پر لعاب دہن رسول چکھا ہو، سبحان، جن کو دنیا میں آنے کے بعد سیدۃ نساء العالمین کی گود میسر آئی ہو،
جو مولا کائنات کی انگلی پکڑ کر چلا ہو، جسے دوش رسالت نے اٹھایا ہو، اللہ ان کی سوچ کو، ان کی فکر کو کوئی پا سکے نہ۔ ہم کربلا کے آئینے میں جب فکر امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف توجہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ وہ فکر کتنی عظیم ہوگی کہ جن کے بارے میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمائیں بیٹے جاؤ ان سے لکھوا لو کہ ہم ان کے غلام ہیں اور غلامی کی یہ سند میرے ساتھ کفن میں رکھ دینا۔ کس انداز میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فکر کو جسے یزیدی قوتوں نے مٹانے کی کوشش کی تھی، عملی طور پر پوری قوت کے ساتھ میدان میں نکلے تھے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آنا من حسین کی جو تعبیر تھی دنیا کے سامنے رکھی کہ دین اسلام کو کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ نیکی کو برائی پر غالب کرنا ہے، نیکی کا حکم دیتے رہنا ہے اور ہمیشہ کے لیے اللہ پر ایمان اور اس کی توحید کے علم کو بلند رکھنا ہے۔ سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فکر دی، وہ فکر کمزوروں کو حوصلہ عطا کرتی ہے، وہ فکر مظلوموں کو جرأت پیکار دیتی ہے، وہ فکر بے وسیلوں کو خدائے لم یزل ولا یزال پر توکل کا سہارا دیتی ہے، سبحان اللہ۔ وہ فکر غم زدوں کو زندہ رہنے کا حوصلہ عطا کرتی ہے۔ آپ نے حریت فکر انسانی کے لیے جس انداز میں اپنے آپ کو، آپ کی فکر کا اگر صحیح اندازہ لگانا ہو تو اس ارشاد کو سامنے رکھیے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ موت فی عزن خیر من ذلن، ذلت کے جینے سے عزت کی موت بہتر ہے۔ اسی لیے تو فرمایا نا کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے، تاخیر سے اٹھو گے، اتنی قربانیاں تمہیں دینی پڑیں گی۔ ظاہر ہے کہ وہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمہ وقت آپ کے پاس تھا، سامنے تھا کہ جو شخص کسی کو ظلم کرتا ہوا دیکھتا ہے اور اس پر خاموش رہتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ حاکم ظلم کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن اس خاموش رہنے والے کو بھی اس ظالم کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اس لیے امام عالی مقام نے پورا تہیہ کیا کہ وہ لوگ جو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس نظام حیات کو کہ جس میں انسانیت کا سارا حسن پوشیدہ ہے، جس میں انسانی عظمت کے سارے راز پنہاں ہیں، جس میں بندے اور خالق کے تعلق کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ دنیا کے اندر اتمام و اکمال کے ساتھ دیا گیا ہے، وہ کمزور پڑ رہا ہے تو میں اس کو کمزور نہیں پڑنے دوں گا۔ یعنی سب سے پہلے یہ انسانی اور آفاقی منشور ہے، آفاقی منشور ہے۔ آپ نے کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا جو ایک سنہری اصول اللہ نے دنیا کو عطا کیا تھا، اس کو امام عالی مقام جیسا انسان اپنی آنکھوں سے کیسے اوجھل ہونے دیتا۔ آپ نے کربلا کی سرزمین پر آ کر بتایا کہ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہماری ابتدا ہے تمہاری انتہا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بہت خوبصورت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی اس فکر کے ذریعے دنیا کے اندر ظالموں کے مقابلے میں جینے کا حوصلہ تھا۔ بالکل۔ اچھا اب ذرا آئیے بالکل ہم جا کے عام سطح پہ بات کرتے ہیں۔ امام علی مقام کی حیات طیبہ، ان کی رفقا، ان کے اہل بیت کی قربانیاں ہمارے سامنے، کربلا ہمارے سامنے، کربلا کے بعد جو کربلائیں بپائیں ہمارے سامنے، 40 دن آج گزر گئے اور ظاہر اتنی صدیاں گزر گئیں، 1300 اور 85-86 برس جو ہیں وہ 85 برس تقریباً ہو گئے۔ ایک سوال جو ہر مسلمان کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ یہ جو آزمائشوں کا اور امتحانات کا سلسلہ ہے، اس سے کیوں گزارا جاتا ہے بنیادی طور پہ؟
ایک طرف امام علی مقام کی آزمائشیں، اور ہمارے اوپر تو کیا آزمائشیں، امتحانات ہی ہوتے ہیں اگر ہوتے ہیں تو زندگی میں جو امتحانات اگر آ جاتے ہیں تو دو صورتیں ہوتی ہیں جو دیکھی ہم نے عام طور پہ. ایک یہ کہ یا تو انسان واویلا کرتا ہے یا انسان جو ہے وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے. کیسے ڈیل کیا جائے پیر صاحب اگر کوئی تکلیف آ جائے؟ روز اول جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کرنے سے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے اسے مردود بنا کر جنت سے نکالا، توق لعنت اس کے گلے میں ڈالا. تو اس نے کہا تھا کہ مجھے مہلت دے، مجھے مہلت دے، بڑی اچھی بات بتا رہے ہیں، آخری دن تک کہ مجھے مہلت دے، میں اس کو گمراہ کروں گا اولاد آدم کو. تو اللہ نے ایک جملہ فرمایا تھا، ارشاد فرمایا تھا، جو میرے ہوں ان پر تیرا داؤ نہیں چل سکے گا. جو میرے یہ انسانیت کی معراج ہے. کیا بات، یہ انسانیت کی معراج ہے کہ جو اس کے ہیں اس پر ابلیس کا داؤ نہیں چل سکتا. اور یہی آزمائش جو آتی ہے وہ یہی واضح کرنے کے لیے آتی ہے کہ اس کے کون ہیں. اللہ بھائی بہت اچھے، وہی ان کو نکھار کے سامنے لاتی ہے کہ اس کے کون ہیں. تو آج کی اس دنیا میں جب ہمیں آزمائشیں آئیں، تکالیف آئیں، تو ہمارے لیے بہترین راستہ احکامات شریعت میں، حضور علیہ السلام کی مبارک سنت میں، طریقہ مبارک میں کثرت استغفار. بہترین چیز استغفار کی کثرت، اپنے پروردگار سے راہ حق پر چلنے کی استقامت کی دعا، اور یہ سمجھنا کہ آج تک جو نعمتیں عطا ہوئی ہیں وہ اس کی بارگاہ سے عطا ہوئی ہیں. آج اگر کچھ وقت کے لیے نعمت رکی ہے تو اسی طرح شکر کرنا ہے، اسی طرح صبر کرنا ہے جیسے نعمت کے عطا ہونے پر کرنا. اور کیا میں اس قابل تھا کہ مجھ پہ نعمتوں کو نزول ہوتا؟ سوال تو پہلے یہ بھی پیدا ہوتا ہے، نوازا جاتا. ایک چھوٹی سی بات ہے کہ محمود غزنوی کے دربار میں ایاز کو آزمانے کے لیے چونکہ شکایات آتی تھیں، تو ایک دن محمود نے خربوزہ کاٹا اور کاٹ کر اپنے کچھ وزراء کو دیا. انہوں نے ایک ایک کٹ لیا اور تھوکنا شروع کر دیا کہ یہ کڑوا ہے. ایاز نے لیا تو وہ سارا کھا گیا. لوگوں نے اس سے پوچھا اور محمود نے کہا کہ کیا ہوا، تجھے کڑواہٹ محسوس نہیں ہوئی؟ تو ایاز نے ایک تاریخی جملہ کہا. اس نے کہا ساری زندگی اسی ہاتھ سے میٹھے ملتے رہے ہیں، اگر آج کڑوا آ گیا ہے تو کیا بات ہے. یہ میں اپنے عام فہم لوگوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب کبھی کوئی چھوٹی موٹی آزمائش آئے تو استقامت کے ساتھ رہنا چاہیے. آج پیر صاحب ہمارے یہاں قطع کلام کی معذرت، تو ذرا سی تنگی ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہو جائے، کوئی مسائل ہو جائیں یا کوئی تکلیف آ جائے، امتحان آ جائے، ہم واویلا شروع کر دیتے ہیں، معذ اللہ کفریہ جملے تک کہہ دیتے ہیں. اس پہ بھی ذرا گفتگو. یہی وجہ ہے نا کہ وہ جو یہ تصور رہے اگر ذہن میں کہ جتنی نعمتیں مجھے ملی کیا میں اس قابل تھا. اگر اس نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، آج اگر تھوڑا سا وقت مشکل کا آیا ہے تو اس میں صبر کے ساتھ، اور اسوہ حسینی اس میں سب سے بڑی ہمارے لیے رہنما اصول ہے. حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اسوہ حسنہ، اور خاص طور پر سورہ بقرہ کی جو مبارک آیت ہے جس میں استعینوا بالصبر والصلاۃ کا حکم ہے کہ جب تمہیں مشکل وقت کوئی آ جائے تو اپنے رب سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد کو طلب کرو. آج کے دن کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم بات بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں کوئی نبی اور رسول تشریف نہیں لائے. یہاں اسلام صوفیہ اعظام کی بدولت ان کی تبلیغ اور کی مساعی جلیلہ سے پھیلا ہے. یقیناً. تو ہمارے یہ پنجاب کا بالخصوص پنجاب میں تبلیغ اسلام کا سہرا جس ہستی کے سر ہے وہ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں. آپ نے پنجاب کے بڑے بڑے قبائل کو، جن کے آج اگر ان کے جو ہے وہ ذیلی قبائل شامل کیے جائیں تو تعداد ہزاروں میں بنتی ہے، ان کو مشرف و اسلام کیا. یہ ہسٹری آف اسلام ہے جو پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ فاروقون نسل ہیں. اگر فاروقیون نسل ہیں، اگر میں غلط نہیں اور میں صحیح، اگر فاروقیون نسل ہیں نا، جی فاروقیون، دیکھ لیجئے کہ آج بھی رنگ فاروقی اور خون فاروقی جو ہے وہ ادب کربلا میں اس انداز سے جو ہے وہ جھکا رہتا ہے. یہ ہے بنیادی طور پہ بات. آخر میں سر اب آئیے جو بڑی اہم ترین بات ہے کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. سر یہ جو معاملہ ہے نا کہ امت کی کشتی جو ہے وہ عجیب
مطلب اس وقت کیفیت میں ہے، ذبح حالی کی جو کیفیت ہے، کربلا سامنے ہے، کربلا کی یاد سامنے ہے، لاکھوں کروڑوں مسلمان جو ہیں وہ اپنا کربلا کو یاد کرتے ہیں. سر یہ ذبح حالی پھر کیوں ہے؟ ذرا اس پہ گفتگو کیجیے. دیکھیں تمام لوگوں کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ کربلا فی الفور نہیں واقع ہوا، یعنی یکدم نہیں واقع ہو گیا کہ یہ ثانیہ تھا اور ایک دو دن کے اندر یہ سارا معاملہ ہو گیا، بلکہ یہ کئی مہینوں پر محیط یزیدی درندوں کی درندگی برداشت کرنے کے بعد یہ کربلا واقعہ ہوا ہے، اور وہاں پر تو انہوں نے پھر انتہا کر دی تھی. تو حضرت امام علی مقام امام حسین نے کئی مہینے جو سفر فرمایا ہے، اس سفر میں بار بار اپنا نقطہ نگاہ امت کو پیش کرتے رہے ہیں کہ میرا یہ سفر کیوں ہے، میں کیوں جا رہا ہوں، میرے مقاصد کیا ہیں، میں کیا چاہتا ہوں. یہ تمام چیزیں تاریخ میں موجود ہیں. حضرت امام علی مقام کی شہادت کے ساتھ یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ امام حسین نے ذو حسم پر کیا کہا تھا، امام حسین نے کربلا پہنچ کر کیا کہا تھا، امام حسین نے جو ہے وہ یوم عاشور کو کیا کہا تھا، امام حسین نے پھر جو ہے اپنی شہادت سے قبل کیا بات کہی تھی. وہ تمام باتیں تاریخ میں موجود ہیں. وہ یہی چاہ رہے تھے اسلام سر بلند رہے، وہ یہی چاہ رہے تھے غریبوں کے حقوق نہ مارے جائیں، وہ یہی چاہ رہے تھے کہ ہر آن جو ہے وہ شریعت اسلام کی پاسداری ہو، وہ یہی چاہ رہے تھے کہ حاکم وہی بنے جس کے اندر حیا ہو، جس کے اندر غیرت ہو، جس کے اندر حمیت ہو، جس کے اندر درد امت ہو، جس کے اندر احساس ہو، جس کو ادراک ہو کہ یہ حکومت کے مقاصد کیا ہوتے ہیں. وہ یہی چاہ رہے تھے، اور اسی لیے انہوں نے اپنی قربانی دی، اپنے بچوں کی قربانی دی، اپنے بھائیوں کی قربانی دی، اپنے ساتھیوں کی قربانی دی. یہ تمام چیزیں جو کئی مہینوں پر محیط ہیں، اور جیسے قبلہ پیر صاحب نے اور آپ نے بھی کہا کہ یہ کئی کربلائیں یہاں پر واقع ہوئی ہیں، تو اس کا نتیجہ آج امت کو یاد رکھنا چاہیے. امام حسین صرف یہ تو نہیں چاہتے تھے کہ آپ میرا نعرہ لگاتے رہیں اور پوری جو ہے نا وہ قوم کرپشن کی نظر ہو جائے، پوری قوم حرام خوری کی طرف بڑھ جائے اللہ ماشاءاللہ، اور پھر لوگ جو ہیں وہ یہ احترام ہی نہ کریں کہ انسان کا احترام کیا ہے، فرقہ وریت کی آگ میں ایسے بھسم ہو جائیں، ایسے جل جائیں کہ احترام انسانیت ہی ختم ہو جائے، مسجدوں کا احترام ختم ہو جائے، لوگوں کا جو اقدار ہیں وہ ختم ہو جائیں. وہ یہ چاہتے تھے کہ قتل و غارت کے بازار گرم ہو جائیں. انہوں نے تو قربانی دی کہ انسانیت امن میں رہے. تو پھر آج جو جگہ جگہ قتل و غارت ہو رہے ہیں، بیٹا باپ کو قتل کروا رہا ہے، اس طرح کے واقعات جو ہے نا وہ رونما ہو رہے ہیں. بھائی بھائی کو ایک بالشت زمین کے لیے قتل کر رہا ہے، بہنوں کی وراثتوں کو ہڑپ کر دیا گیا ہے، اور چھوٹی سی بات پر بیویوں کو طلاقیں 3 دی جا رہی ہیں. اپنی جو ہے نا وہ نہ شوہر نامدار کا احترام ہے، نہ بیویوں کا احترام ہے، نہ والدین کے جو ہے نا حقوق پورے کیے جا رہے ہیں. جو ہے زہر والا دودھ یہ قوم بیچ رہی ہے جس سے بچے مر رہے ہیں، بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں صرف چند سکوں کی خاطر. تو پھر ان کے اندر اور وہ جو تھے ابن سعد، ان کے اندر پھر فرق کیا رہ گیا؟ ایک بات جو آپ کر رہے ہیں نا اس میں بڑی اہم ہے، جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں نا ہر پیغام کربلا میں موجود ہے، ہر پیغام. آپ یہ دیکھیے کہ امام علی مقام نے قیام کیا، قیام کر کے کیا بتلایا کہ میں تمہیں اللہ سے ملانے آیا ہوں، اللہ سے ملانے آیا ہوں. آپ تو لا الہ الا اللہ کی بنا ہے نا. ہم نے کیا کیا کہ اللہ کو چھوڑ دیا اور طاغوت سے مل گئے، طاغوت سے مل گئے، اور طاغوت سے ایسے ملے کہ ہلکا برابر بھی شرم جو ہے نا وہ دل میں باقی نہ رہی، حیا کا احترام باقی نہ رہا. ان شہزادیوں نے وہاں پر کتنی بڑی بات کہی تھی شام میں پہنچ کر. حضرت سعیدی جب ان کے پاس صحابی رسول آئے تھے کہ میرے لائے کوئی حکم ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ صرف اتنا کر دیں کہ جو ہمارے بابا کا سر نیزے پر اٹھایا ہوا ہے یہ تھوڑا سا سائیڈ پر یہ لے جائیں، تاکہ شام کے لوگ ہمارے قافلے کو جب دیکھنے آئیں تو وہ ہمارے بابا حضور کے سر مبارک کو، ان کی زلف اطہر کو تو دیکھیں، لیکن ان کی نگاہ ہمارے اوپر نہ پڑے، ہماری طرف ان کی نگاہ نہ پڑے. وہ خواتین، وہ مبارک خواتین جو حیا کا درس دے گئیں، آج اس درس کو نہیں پڑھایا جا رہا، اس کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا. بہرحال امام حسین سے عقیدت کا تقاضا ہے کہ کرپشن چھوڑ دی جائے، حرام خوری چھوڑ دی جائے، فرقہ وریت کو جو ہے نا دفع کر دیا جائے، اور ہر ایک اس بات کے اوپر اکٹھے ہو جائیں کہ ہم سارے امام حسین کی عقیدت مند ہیں، اور ہم نے یہاں بھی امام حسین کے ساتھ رہنا ہے، قیامت
قیامت میں بھی امام حسین کے ساتھ رہنا ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ ذبح حالی بھی ختم ہو جائے گی، پھر یہ ساری جو درندگی پھیلی ہوئی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ جب یزید کو چھوڑیں گے تو امن آئے گا نا، امام حسین کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ امن بھی ملے گا، سکون بھی ملے گی، راحت بھی ملے گی۔ مطلب یہ ہو نہیں سکتا کہ یزید سے بھی مراسم ہو اور حسین کو بھی سلام علیہ السلام۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے۔ کتاب الشفا، نماز میں خشوع و خضوع بہت ضروری ہے، اپنی نماز پہ بڑا فوکس کیجئے صاحب کہ کس طرح سے خشوع و خضوع قائم ہوتا ہے۔ وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ جس شخص کا دل نماز میں نہ لگتا ہو تو وہ سورۃ المومنون کی پہلی 2 آیات کثرت سے پڑھا کرے، انشاءاللہ اس کی عبادات میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا اور نماز میں دل لگ جائے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ ہم اہل بیت وہ ہیں جو ہر حال میں خدا سے راضی ہیں اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا، شہدائے کربلا کی عظمت کو سلام۔ ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر کے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ ملک کے ممتاز شناخت جناب صاحبزادہ عثمان الحسنین صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ صاحب نعرے سے پہلے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، خاص طور پر غزہ کے رہنے والوں کا حامی و ناصر، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ریگ کربل میں چھپا زہرا کا چاند، ضو ہے پھر بھی دے رہا زہرا کا چاند۔ ریگ کربل میں چھپا زہرا کا چاند، ریگ کربل میں چھپا زہرا کا چاند، ضو ہے پھر بھی دے رہا زہرا کا چاند، ضو ہے پھر بھی دے رہا زہرا کا چاند۔ 10 محرم کہہ رہی ہے اب تلک، 10 محرم کہہ رہی ہے اب تلک، 14ویں کا چاند تھا زہرا کا چاند، 14ویں کا چاند تھا زہرا کا چاند۔ کوفہ و شام و مدینہ ہر جگہ کوفہ شام و مدینہ ہر جگہ قافلے کے ساتھ تھا زہرا کا جان، قافلے کے ساتھ تھا زہرا کا چاند۔ زندہ ہونے کی، زندہ ہونے کی گواہی دے گیا، زندہ ہونے کی گواہی دے گیا، نوک نیزہ پر سجا زہرا کا چاند، نوک نیزہ پر سجا زہرا کا چاند، ریگ کربل میں چھپا زہرا کا چاند، ضو ہے پھر بھی دے رہا زہرا کا چاند۔ مختار صاحب،
ظلمتوں نے کوچ ساجد کر لیا، ظلمتوں نے کوچ ساجد کر لیا، جب بھی ہے میں نے کہا زہرا کا چاند، جب بھی ہے میں نے کہا زہرا کا چاند، ریگ کربل میں چھپا زہرا کا چاند، ذو ہے پھر بھی دے رہا زہرا کا چاند۔